اللہ والے فرماتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن جس گھر میں بھی یہ خفیہ کلمات، یہ خفیہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر والوں کا مقدر بدل جاتا ہے، قسمت سنور جاتی ہے، ان کا نصیب چمک جاتا ہے، اور اللہ اس گھر والوں کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اور جو بندہ بھی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے، اور وہ بھی مقدر والوں کو، قسمت والوں کو، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن تک یہ عمل نہیں پہنچے گا، جو محروم رہ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن تک یہ عمل پہنچے گا لیکن اس کے باوجود نہیں کر پائیں گے۔ وہی شخص کر لے گا جو مقدر والا ہوگا، جو قسمت والا ہوگا۔ وہ شخص اپنی قسمت پر ناز کرے گا، اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ اب یہ کلمات کون سے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ترتیب کیا ہے، کس وقت میں پڑھنے ہیں، یہ مکمل طریقہ میرا نہیں، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو جو اس کے برابر، اس کے مطابق پڑھے گا، اللہ اس کو مالا مال کر دے گا۔ تو دوستو اب پڑھنے کیسے ہیں ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ جو شخص بھی کسی بھی مشکل کام کے اندر مبتلا ہے، کوئی بھی ہنگامی فوری طور پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بھی ملازمت رک جاتی ہے، ترقی رک جاتی ہے، یا کوئی گھر کے اندر مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کے بعد بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آج کریں گے تو ساری زندگی فائدہ ملے گا۔ آج اس کی زیادہ تعداد ہے، اس کے بعد صرف 10 بار پڑھیں گے تو اللہ کے فضل 10 سے 11 بار، یعنی کہ 11 بار یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے فوری طور پر مسئلہ حل ہو جایا کرے گا۔ تو یہ کلمات پڑھنے کا طریقہ ذرا سمجھیے گا، آپ نے انشاءاللہ اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، معرفت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ اس گھر والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس عمل کے ذریعے، یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ جو کلمات بتا رہا ہوں، ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے ہر قسم کی نوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتے ہیں، مصیبتیں اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ بندہ اپنی زندگی پرسکون گزارتا ہے۔ جتنی گزارا نہیں بلکہ اس کے گزارے سے بھی زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں بس گزارا ہوتا ہے اتنا ہی کافی ہے، نہیں، اس سے بھی زیادہ، ضرورت سے زیادہ اللہ اس گھر والوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب کتنا اور کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ دیکھیں کوئی بد اخلاق دشمن بھی ہو نا، اور جو آپ کو قتل کرنے کے درپے پہ بھی ہو، یعنی کہ قتل کرنے کا بھی سوچ رہا ہو، تو اس عمل سے اس کی دشمنی، اس کی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ اتنا با کمال یہ اس میں پاک ہے، اتنی با کمال یہ دعا ہے، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جو سوچتا ہے، جو چاہے، جو مانگتا ہے، سو پا لیتا ہے۔ اور اس میں پاک کا راز اور اس دعا کا راز، یہ خفیہ کلمات کا راز جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ انعام یافتہ ہو جاتا ہے، اس کو نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا یہ اس میں پاک ہر کام کی کنجی ہے، لیکن اس کے ساتھ سورۃ کوثر شریف کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار میں بتاؤں گا، زیادہ تعداد نہیں۔ سورۃ کوثر کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ جو خفیہ کلمات بتانے لگا ہوں، یہ بڑے اہم اور بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ اب سب سے پہلے جب آپ بیٹھ جائیں عمل کرنے کے لیے، یہ دوسرے دن آپ کسی وقت بھی دیکھیں، جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس وقت تاریخ، ڈیٹ بدل جاتی ہے، تو آپ اس کے بعد اگلی ڈیٹ آنے تک کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ باوضو اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں یا مسجد میں بیٹھ جائیں جہاں بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، لوگوں کا ہجوم نہ ہو، اور اس سے اصول روحانیت ملتی ہے، ظاہر اور باطن کھلتے ہیں، آنکھوں کا نور قائم ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رکے ہوئے کام فوراً ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو اس دن کی تسبیحات ہیں خاص، وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
یہ تسبیحات خاص کر اس دن کی ہوتی ہیں، ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے بعد بھی، اور جتنا ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اتنا ہی فضل و کرم زیادہ برساتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کون کون شخص جو ہے وہ اس عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس عمل کی برکات حاصل کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 3 بزرگوں کی تسبیح ہیں، حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت یہ قربانی ہے جس کا ہم نے گوشت کھایا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ وہ کلمات ہیں ان 3 ہستیوں کے، اور اس کی وضاحت میں نہیں بتاتا تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور میرا بھی وقت بچ جائے، تاکہ آپ کو عمل میں آسانی کے ساتھ اتنا آسان کر کے سمجھا دوں تاکہ کوئی بچہ بھی کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے۔ کیونکہ بہت سارے میرے ویور جنہوں میں نے مجھے دعاؤں میں یاد کرنے کے لیے کہا تھا عید کے دن اور عید کی نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ لوگ جلدی کمنٹ میں اپنا بتائیں گے کس کس کا مقصد حل ہوا ہے اور کس کس کے حق میں دعاؤں کی قبولیت ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کے دعاؤں کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی دعاؤں کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور میرے ملک کر دے، انشاءاللہ تعالی اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ دعاؤں کے ذریعے مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح اگر آپ کا کوئی مکان ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کی کوئی جاب ہے، آپ کے ٹرانسفر ہے، تو کوئی بھی کسی قسم کا کام جو رک گیا ہے اس عمل کے ذریعے وہ جاری ہو جائے گا۔ ویران جگہ، ویران گھر بھی اس عمل کے ذریعے آباد ہو جاتے ہیں۔ نوکری سے چھٹی ہو جائے تو بحال ہو جاتی ہے۔ ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کو کر کے اپنے اوپر دم کریں گے، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے وجود پر پھیریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری آپ کو جان چھوڑ جائے گی۔ اب یہ تسبیحات جو میں نے آپ کو اللہ اکبر کی کہی ہیں، یہ دیکھیں اب اللہ اکبر کی اتنی شان اور اتنی فضیلت ہے کہ ہر نماز کے اندر ہم اس ہر اذان کے اندر، یعنی کہ روز 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، ہم بار بار اللہ اکبر کی صدائیں دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب آج ہم اللہ کو سب سے بڑا کہہ کر پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنا فضل و کرم فوراً برسا دے گا۔ تو اسی طرح دوستو اب یہ تسبیحات آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ نوکری کرنا بھول جائیں گے، کیونکہ 30ویں پارے کی یہ مختصر سی صورت اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس خفیہ آیت کو پڑھیں گے جو ایک نبی نے اپنے بیٹے کو سکھائی تھی۔ یہ ایک سورت جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، اس میں قربانی کا ذکر ہے، یعنی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس کی ایک آیت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا یہ عید کے دوسرے دن کا عمل ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق بڑھانے کے لیے بہت وظیفے کر چکے ہیں، تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن کیا رزق بڑھانے والی نیکیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے بیت اللہ شریف کے 7 چکر لگائے۔ اللہ پاک نے آپ کی جانب وہی فرمائی کہ اے آدم تیری اولاد میں جو شخص بھی یہ دعا کرے گا میں اس کے غم و علم اور تنگی کو دور کر دوں گا۔ اب دوستو یہ کس قدر با کمال عمل ہوگا، تو اس کے بارے میں جب آپ سنیں گے یا کریں گے تو پھر ہی آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ میں باتیں کرتا رہوں آپ سنتے رہیں تو وہ فضول ہے۔ لیکن اب آپ نے وہ تکبیرات کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اس کے دل سے فقر کا غم نکل جاتا ہے، اسے بے نیاز کر دوں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے
اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے غمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ بھی رکھتا ہو۔ اگر وہ دنیا کو نہ بھی طلب کرتا ہو تو اس کے باوجود اس کے پاس دنیا آئے گی۔ اور سورۃ حجر کو لکھ کر اور اس کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگوں کی نظروں میں آپ محبوب ہو جائیں گے۔ کاروبار میں ترقی، رزق میں برکت، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اپنے اندر ڈھیروں برکات رکھتا ہے۔ لیکن اسی طرح علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت آئے گی؟ آپ نے اس کو 75 بار پڑھنا ہے۔ 75 بار یعنی 75 مرتبہ، 75 واری جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں 75 واری آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقت۔ تو اب یہ بھی میں بات واضح کرتا چلتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تعداد جب میں نے بتا دی تو آگے چلتے ہیں، اور یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کے ذریعے آپ خالق حقیقی کو یاد کریں گے اور اپنے رزق میں برکتوں کا نزول اور ظہور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں تمہیں ایسے کلمات کا حکم دیتا ہوں کیونکہ ان کے ذریعے اللہ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے، اور مخلوق کی یہ تسبیح ہے، اور اس کے سبب سے مخلوق کو، لوگوں کو، کائنات کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہی تسبیح جو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سکھائیں، تو جب ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے لیے ایسی راہیں کشادہ فرمائے گا، ایسے راستے کھولے گا کہ رزق بڑھنا تو دور کی بات، اللہ فقیر کو بھی غنی کر دے گا۔ فقیر بھی کرے تو مالا مال ہو جائے گا، اور فقیر بھی وہاں سے رزق حاصل کرے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو آپ نے اس عمل کو صبح کے وقت، دوپہر کے وقت جب چاہیں اس کو کریں، لیکن اس عمل کو آپ نے پھر تسلسل کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس کو پھر چند بار پڑھنا ہے۔ صرف 2 منٹ لگنے ہیں روزانہ پڑھتے ہوئے، لیکن آج تھوڑا سا ٹائم 10-12 منٹ کا یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی باقی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تو فرمایا اس کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انسان پر آزمائش آتی ہے، اللہ اس کو بھی اس کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ اب دوستو یہ سورت پڑھنی ہے، اس کی تعداد میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد اس کے اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اب توجہ کریے گا، بڑی اہم بات جو بتانے لگا ہوں اور اس کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں، آپ کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی سمجھ آ جائے گی، اور اگر کوئی بچہ بھی کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس تسبیح کو کر کے اللہ کی بارگاہ سے مالا مال ہو سکتا ہے، اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے رزق کے دروازے کھلوا سکتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کر سکتا ہے۔ اب ان کلمات کو، جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں نے بتا دی۔ اب اول آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آج آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 11 مرتبہ شروع میں پڑھیں گے اور 11 مرتبہ ہی آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ درمیان میں آپ اتنی تعداد میں سورت کو پڑھیں گے، اور سورت کو پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو دروازے کھلیں گے اس رزق کی اس عمل کی برکت سے، اور یہ ایسی کلمات ہیں کہ یہ آپ کے دل کو، آپ کی دنیا کو روشن کر دیں گی، اور ان کے ذریعے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگوں کا یہ شکوہ بار بار ہوتا ہے کہ ہمیں وظائف کے اندر تاثیر نہیں ملتی، ہم بڑے بڑے وظائف کر رہے ہیں لیکن وظائف کے کرنے سے ہمیں دولت یا وظائف کے سے ہمیں وہ طاقت نہیں مل رہی، یعنی کہ وظائف کے اندر تاثیر نہیں، کامیابی نہیں مل رہی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کے دوران شیطانی وسوسے آتے ہیں تو آپ نے شیطانی وسوسوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔
تو اس کا طریقہ کار یہ، اب آخر میں آپ کو خفیہ کلمات بھی بتانے لگا ہوں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو سورۃ کوثر بتائی ہے نا، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا ہے اور خیر کثیر کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے نجات کا ذکر، دشمنوں کو سے نجات کا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ کا دشمن آپ کا کوئی بال بیگا بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دشمنوں کی دوڑیں لگ جائیں گی، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے۔ اور دوستو اسی طرح جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو فکر و فاقہ کا غم بھول جائیں گے، اور اپنی نظروں میں لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی عزت اور احترام کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ یہ وظیفہ کر لو، دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی۔ اس سے بڑھ کر شاید آپ نے اس سے پہلے کوئی وظیفہ کیا ہو، کیونکہ یہ موقع آپ نے گنوانا نہیں ہے۔ اگر رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ تو آپ نے دوستو اب اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ان کلمات کو آج لازمی طور پر دو عید کا، یعنی کہ 11 ذوالحج ہوگی اور عید کا دوسرا دن ہوگا، تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں، آپ وہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بس پاکستان والے کریں گے یا انڈیا والے نہیں کریں گے، نہیں، جہاں بھی آج آپ کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو کر لیں۔ تو دوستو اس موقع کو نہ گوانا، اور یہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورت کو پڑھنا ہے۔ اول آخر جتنے درود پاک بتایا، درود پاک اس سے پہلے جو چیز میں نے تسبیحات بتائی وہ، اب اس کے بعد وہ خفیہ کلمات بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو دعا ہے، یہ جو کلمات ہیں، ان کے پڑھنے سے روحانی خزانوں کے بھی منہ کھلتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے رزق کے دروازوں کے منہ کھلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پر روحانی راز بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے، کشف آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمیشہ سچائی سے کام لیں، نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں، حلال رزق کھائیں اور حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، غرض کسی منفی خیال کو دل میں نہ آنے دیں، اور اس عمل کے دوران کوشش کریں کہ شیطانی تمام وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور کوئی بھی ایسا شیطانی خیال اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تو اس نے کرنا کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو اس نے تعوذ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد یہ پڑھے۔ اب سب سے پہلے اس نے یہ عمل کرنے سے پہلے اگر تو خیالات آتے ہیں، لیکن اگر آپ کا یقین کامل ہے، پختہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں عمل کے دوران شیطانی وسوسوں سے بچ سکتا ہوں، میرے خیالات بھٹکیں گے نہیں، میری کامل توجہ میرے رب کی طرف ہوگی، میں توجہ کے ساتھ پڑھوں گا، تو پھر آپ اس کے پڑھے بغیر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھ لیا استعداد میں، تو ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے وجود کے اوپر پھیر لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے شیطانی خیالات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ عمل کرنے سے بندہ ذلیل و رسوا ہو، اس عمل کے کرنے سے اس کو برکتیں نہ ملے، اس عمل کے کرنے سے اس کو تاثیر نہ ملے، اس عمل کے کرنے سے اس کو دولت نہ ملے، اس عمل کے کرنے سے اس کا مقدر نہ سنورے، اس عمل کے کرنے سے اس کے رزق میں اضافہ نہ ہو، اس عمل کے کرنے سے اس کا رزق مال و دولت سے بھرے نہیں، اس عمل کے کرنے سے اس کی کبھی جیب خالی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ اس عمل کو نہ کر سکے تو پھر سوائے آپ کے پچھتاوے کے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ تو اتنی اس عمل کو تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بھئی اس عمل کو کر لیں۔ تو لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ کاش وہ دن آ جائے اور جلدی سے ہم اس عمل کو کریں اور پھر پورا سال بے فکر ہو جائیں کہ اللہ کہاں کہاں سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ ایک سادے کاغذ کے اوپر
ایک سادے کاغذ کے اوپر اپنے مقصد کو لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد تاکہ آپ کو بار بار اپنا مقصد یاد رہے. اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں تاکہ جب بھی آپ کا خیال بھٹکنے لگے تو آپ کو فوراً اپنا مقصد یاد آ جائے اور آپ فوراً اپنی توجہ کو، اپنے خیالات کو دوسری جانب سے ہٹا کر اپنے مقصد کی طرف اور اللہ کی طرف لے آئیں. تو دوستو، کیونکہ یہ مادیت کا دور ہے، بار بار خیال بھٹک جاتے ہیں، بار بار انسان ہے، لیکن جو لوگ وظائف کرنے کے ماہر ہیں، جن کو ان چیزوں کا پتہ ہے، وہ اس سے پہلے اپنا بندوبست کرتے ہیں. در حقیقت کامیابی کا یہ ایک راز ہے اللہ والوں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس کو آج آپ کریں گے انشاءاللہ مال و دولت پانے کا اس جیسا مجرب عمل آپ کو شاید کبھی زندگی نہ ملے. تو اس کے بعد یہ دولت کا گولڈن وظیفہ ہے، ارب پتی بننے کا سنہری موقع ہے. تو دوستو، آج کے دن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ اب میں آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. ایک تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ کی اس عمل کے ذریعے ہر حاجت پوری ہو جائے گی. کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس میں انشاءاللہ تعالی، چاہے آپ کا سامان نہیں بک رہا، گاڑی نہیں بک رہی، گھر بکوانا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو مہنگے داموں مل رہی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ ساری رکاوٹیں تمہاری زندگی میں جتنی آئی ہوئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے اب یہ کلمات پڑھنے ہیں جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ دارالافتاح سے بھی یہ کلمات جاری ہوئے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ حقیقتاً، یہ تصدیقاً یہ کلمات ایسے ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ واقعی مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. وہ کلمات کیا ہیں وہ ذرا سمجھیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بس آپ نے اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں. اب ان کو ذرا سمجھیے گا. یہ اور ان کلمات کی برکت سے اللہ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے. تو یہ کلمات اور یہی کلمات سکھائے گئے تھے. تو آپ نے ان کلمات کو آج پڑھنا ہے، صرف اتنا ہی آپ ان کو پڑھیں گے جتنا میں بتانے لگا ہوں. اور تضاد میں میں بتاتا ہوں کہ کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے، کیا الفاظ ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں، یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو یہ کچھ زیادہ کلمات ہیں، اس کو آپ یاد کریں اور فوری طور پر اس تسبیح کو یاد کریں اور اس کو پڑھ لیں، آج ہی پڑھ لیں اور فوری طور پر پڑھ. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سورت اخلاص، جو سورت اخلاص ہے یعنی قل هو اللہ احد جو ہے، اس کو آپ نے صاف کاغذ کے اوپر لکھنا ہے. اوپر بسم اللہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ اس سورت کو لکھیں گے. اگر زعفران اور عرق غلام مل جائے تو اس کے ساتھ لکھ لیں، ورنہ کسی بھی سادے مارکر یا پین کے ساتھ آپ اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں گے. اور یہ کریں آج کے دن ہی کریں انشاءاللہ. یہ چند منٹ نہیں، چند گھنٹوں کی بات نہیں، چند منٹوں کی بات کرتا ہوں کہ چند منٹوں کے اندر اللہ آپ کو نواز دے گا. اس کے معجزات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے. جیب بھر دینے والا یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا. تو دوستو، اب آپ نے ان کلمات کو، جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے. اور پڑھنے کا وقت کا کوئی تعین نہیں، لیکن یہ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر مکمل عمل کر کے اپنی جگہ سے اٹھنا ہے. تو یہ کلمات آپ نے، اب ساری چیزوں کو ذرا سمجھے، میں ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے پہلے تعوذ تسمیہ تعوذ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورت کوثر شریف کو پڑھنا ہے، جتنی تعداد بتائی اتنی تعداد کے اندر. تیسرے نمبر پر آپ نے دوستو یہ کلمات پڑھنے ہیں جن کلمات کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں. اور تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ آپ نے دوستو سورت اخلاص شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھ لینا ہے اور اس کو لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیں، پرس میں رکھ لیں یا گھر میں رکھ دیں. انشاءاللہ اس سے رزق آپ کے گھر میں ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے. اور آخر میں آپ نے صرف اور صرف استغفار کا کھلا ورد کرنا ہے. وہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، لیکن پھر روزانہ اگلے دن سے آپ نے کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھنا کرنا ہے. 70 مرتبہ صرف یہ، اور 3 مرتبہ سورت اخلاص یہ پڑھنی کرنی ہے. بس باقی کوئی اور وظیفہ نہ کریں. چند دن یہ کر کے دیکھیں، آپ کے رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ زندگی میں رونقیں دیکھیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.